حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور بیٹے کی گفتگو۔ پیکر تسلیم و رضا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند ارجمند تھا اور اپنے والد کی طرح اولول العزم، ثابت قدم، عزمیت و استقامت، تسلیم و رضا اور عطایت ربانی کے پیکر تھے۔ محبوبان الہی کو امتحان اور آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جان ساری تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب و اقرب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رب کریم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اشاعت دین کی محنت کے سبب امتحان و آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ ہر نبی اور رسول کے امتحانات کا اندازہ مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انہی برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور تسلیم و رضا اور عطایت ربانی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل، گہرا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی استقامت دین کے اشاعت کے لیے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کا جذبہ قربانی اور استقامت اس قدر پسند آیا کہ یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لیے ایمانی معیار اور کسوٹی قرار دے دیا گیا۔ آپ علیہ السلام ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب و کامران ہوئے، یہاں تک کہ عقیدہ توحید بیان کرنے اور بت شکنی کی پیدائش میں آپ علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا، تو آپ علیہ السلام عظمت دین اور عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے پوری طرح ثابت قدم رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک جاری ہوا، ہم نے حکم دیا آگ کو، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابھی یہ آزمائش ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ یہ بھی کوئی معمولی امتحان نہ تھا، سخت آزمائش کا مرحلہ تھا، بڑھاپے کی تمناؤں کا مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کا ثمر، قلب و نظر کا چراغ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کو آپ صرف حکم الہی کی تعمیل میں ایک بے آب و گیا مقام پر چھوڑ آتے ہیں، اس طرح کے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری میں جوش میں آ جائیں اور حکم ربانی کی تعمیل میں لغزش ہو جائے۔ ان گٹن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب تیسری آزمائش کی تیاری ہے، جو پہلے دونوں امتحانوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات متواتر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوٹے بیٹے کو قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا اور عطایت ربانی کا پیکر بن کر تیار ہو گئے۔ چونکہ اس امتحان و آزمائش میں بیٹا بھی شریک تھا، اس لیے باپ نے عطایت اشعار اور فرما بردار بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور اپنے 9 عمر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ایسا کروں گا ورنہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی کہ میری نبوت کا وارث آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بارے میں اپنے بیٹے کا تصور کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند ارجمند تھا اور اپنے والد کی طرح اولول العزم، عزمیت و استقامت و تسلیم و رضا اور عطایت ربانی کے پیکر تھے۔ اگر باپ خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز تھا تو بیٹے کے سر پر بھی ذبیح اللہ کا تاج سجنے والا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی کی صلب اطہر سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار انبیاء، شفیع روز جزا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور مبین سے اس جہان کو دائمی روشنی سے منور کروانے والے تھے، اس لیے وارث نبوت نے بھی عطایت کی حد کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے سر کو جھکا دیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں، مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میری خطا کیا ہے جو آپ مجھے موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ قربان جاؤں اس بیٹے پر جس نے نہایت عاجزی و انکساری سے اپنے باپ کے آگے گردن جھکاتے ہوئے جو کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے وہ قیامت تک نسل انسانی کے لیے مشر راہ بن گئے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابا جان میں نہیں رہوں گا اور نہ ہی میں چلاؤں گا اور نہ ہی آپ کو اس کام سے منع کروں گا۔ اب آپ چلیے اور اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب آگے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی گردن مبارک زمین پر رکھ دی اور باپ نے چھری کو چلانا شروع کیا تو آسمان دنیا کے فرشتے پہلی مرتبہ عطایت خدا بندی اور تسلیم و رضا کا یہ عالی شان منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ قریب تھا کہ چھری چل جاتی، لیکن اللہ کریم کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ایک بڑی آزمائش تھی، تم اس میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے ایک دمبا بھیج دیا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی قیامت تک ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے بارگاہ خداوندی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی ایک عظیم اور یادگار قربانی تھی، جس کی مثال دینے سے آج تک دنیا قاصر ہے۔ چشم فلک نے بھی عطایت الہی کا ایسا منظر نہ دیکھا تھا۔ صبر و استقامت اور جانثاری میں محو حیرت تھے کہ ایسا باپ جسے بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی، اس پر وہ چھری پھیرنے چلا۔ خدا پاک نے خود ان کی ایسی تربیت کی تھی، شعور و فکر و دانائی کی وہ دولت انہیں دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو پوری تاریخ انسانی میں ایک منفرد اور بلند مقام حاصل ہے۔ ان کی اس عظیم المرتبت قربانی کو تا قیامت امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قانون بنا دیا گیا۔ قربانی در حقیقت اس وعدے کو دہرانے کا نام ہے کہ ہمارا جینا مرنا اور ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ بندگی کے اظہار کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا بندے مومن کا شیوا ہے۔ قربانی کا مقصد اصل تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خدا تک نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا جذبہ اور ایمان عطا فرمائے اور ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں دوبارہ اگلے نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب دعا عمران سرفراز آفیشل۔